وقفے کے بعد ویلکم ناظرین. جی مفتی صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. جی ماشاءاللہ. وہ بڑی خوبصورت گفتگو، لیکن اس کا اختتام وہاں پہ ہو گیا تھا. جی جی. پھر میاں صاحب کی طرف ہی آتے ہیں. جی جی. میاں صاحب آپ ذرا کیجئے گفتگو مہنگائی پہ. مہنگائی ہر کس و ناقص کا رونا ہے. 19 کروڑ 40 لاکھ کی یہ آبادی کا ملک ہے. اچھا جی. واہ واہ واہ. لیکن اس میں سے چند ہزار ایسے ہیں کہ جن پہ یہ مہنگائی اثر انداز نہیں ہوئی. میاں صاحب اس میں ایک چھوٹا سا فکرہ مجھے یاد آ گیا. کل پرسوں کو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی تمام دولت جو ہے وہ 1% بندے کے پاس ہے. جی ہوگی، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں وہ ہمارے طبقہ اشرافیہ کے پاس ہے، وہ جن 1% کو ہم 2% کتنے ہوں گے؟ اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں. جی ٹھیک بات ہے. یہ جمہوریت یہ مشاورت سے نکلی ہے. جی جی جی. اور اس کا ماخذ جو ہے وہ میرے آقا و مولا نامدار کے زبان مبارک ہے. مشاورت سب سے پہلے ریاست مدینہ میں شروع ہوئی. ٹھیک بات. سبحان اللہ. اب جو دنیا پھیلتی گئی تو یہ تو مشاورت صورت ہی نہیں تو ہو سکتی جمہوریت کہتے کہ ہر آدمی اس میں شامل ہو جائے. اس کے لیے نمائندگی دی گئی جسے یہ مسنون مانون کیا گیا کہ یہ یونان سے آئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو حضور نے متعارف کرائی ہے. مشاورت جس کو کہتے ہیں، جمہوریت اسی کا دوسرا نام ہے. جمہوریت اسے ترقی کہہ لیں، ترقی کا ایک لفظ کہہ لیں، ترقی پسند کہہ لیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ جن کو ہم اپنا راہبر تسلیم کر کے اوپر تک بٹھاتے ہیں، بھجواتے ہیں، ایوانوں میں بٹھاتے ہیں، وہی جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح وہ ہمارے کپڑے اتارتے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں، ہمارے لیے حرام اور اپنے لیے حلال سمجھتے، اس سے مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صحیح ہے. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ایک لیڈر کا پیٹرول کا خرچہ آپ دیکھ لیں تو لاکھوں میں جائے گا، 10 لاکھ لاکھوں میں جائے گا. صحیح ہے. تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو اس طبقے کے لیے ہے جس نے دستے خود دہانے خود کما کے کھانا ہے. ٹھیک بات ہے. جنہوں نے بنی بنائی پہ آنکھ کھولی ہے اسے کیا پتا مہنگائی ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے مہنگائی کی بات کی. جی کہ مہنگائی کی بات. اور اس سے کچھ دن پہلے میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ 45 لاکھ روپیہ مہینہ اس کا خرچہ ہے یونیورسٹی. اب 45 لاکھ روپے میں پر منتھ ہر مہینے 45 خاندان پال سکتے ہیں. اور 45 لاکھ روپے میں پڑھنے والا میاں صاحب کیسے مہنگائی کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب اس 45 لاکھ میں 45 گھرانوں میں سے ممکن ہے کہ کوئی ایسا بلاول پیدا ہو جائے کہ جو اس مہنگائی کا توڑ نکال سکے. ٹھیک بات. اب یہ جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. یہ قوم کو تھپکی دے کے سلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کا شور مچائیں گے، یہ صبر کر کے بیٹھ جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو قوم کی بجائے بھیڑ بکری بنا دیا ہے. تو بھیڑ بکری کے لیے ایک گڈریا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے ہاں کے جدھر مرضی لے جاتا ہے. میاں صاحب سیاست میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی جی. کہ اسی کے لیے میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ مثال دے کے کہ جب بھیڑ بکری ہے اسے آپ گھاس ڈال دیں، اسے پتے کھلا دیں، اسے مہنگائی دے دیں، اسے جو مرضی نام دے دیں. اب ان کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہے؟ مہنگائی ہمارے لیے ہے. مہنگائی اس طبقے کے لیے جو پس رہا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے. اب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، 5 بچیاں ہیں ایک عورت کی. ٹھیک بات. خامد مر چکا ہے، بیوہ عورت ہے، 4 بچیاں مختلف گھروں میں کام کر رہی ہیں، 2-2 ہزار 4-4 ہزار روپے پہ، 3-3 ہزار روپے پہ. اور ان گھروں میں بھی پتہ نہیں کیا ان بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا. جی ہاں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا. جی ہاں جی. بہرحال ایسی روز اخبار میں خبر ہوتی ہے اور اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور اخبار کے علاوہ جو پوشیدہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. وہ ان کو اللہ ہی جانے. اب ایسے میں اگر آپ مہنگائی کرتے جائیں گے تو مہنگائی کی روک تھام کیسی ہوگی؟ روک تھام کی طرف تو ہمارا خیال نہیں ہے. اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. فرائی صاحب میری بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک بات کہ آپ کے گھر میں 3-4 گاڑیاں ہوں گی، میرے گھر میں بھی 2-3 گاڑیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. میری طرف ایک بڑھا رہے ہیں آپ، اپنی طرف ایک زیادہ کر رہے ہیں. ضرورت ایک کی ہوتی ہے، 2 کی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے، خالی کھڑی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خالی کھڑی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خالی گاڑی کو کھڑی کرنے پہ بھی 5-10 ہزار روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح بات. استعمال کریں اس کو. صحیح بات. اب وہ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟
اچھا میاں صاحب سیاست میرا نہیں، سبجیکٹ سیاست میں آپ- ایک ذرا سے ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی وہ میں بات تو سنتا رہتا ہوں, ٹھیک. سیاست میں سمجھتا نہیں ہوں, لیکن کچھ تھوڑے دن گزرے تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ پارا چنار میں 20 روپے کی ایک روٹی ہے. جی اللہ اکبر. 20 روپے کی ایک روٹی ہے. صحیح ہے. پارا چنار اس میں ہی آتا ہے نا کے پی کی میں, جی آتا ہے اسی میں آتا ہے نا, اسی میں یا اسی کے ساتھ فاٹا میں کہہ لیجیے. فاٹا میں کہہ رہا, فاٹا اسی کا ایسا ہے. وہی اسی جگہ پہ. تو وہ 20 روپے کی روٹی ایک بک رہی ہے وہاں پہ, کوئی نے نظر. اور ایک چھوٹی سی بات کرتے ہو, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, کہ جب سے نون لیگ برسر اقتدار آئی ہے اور ایم کیو ایم آئی ہے اور عمران خان صاحب آئے ہیں, پاکستان میں 24% مہنگائی بڑھی ہے. جی اب دیکھیے بات 24% مہنگائی بڑھی ہے. اور ایک چھوٹا سا جملہ ادا کرتے ہوئے کہ پوری کائنات, پوری کرۂ ارض پہ یہ 3 جو لفظ ہیں یہی سیاست کے لیے ہیں. ایک مہنگائی, بے روزگاری اور کرپشن. یہ 3 جملے بول کر ہر ملک میں, ہر خطے میں, ہر کائنات کے ہر ٹکڑے میں لیڈر اوپر آتا ہے, اپنی کرسی پکی کرتا ہے. کیونکہ ہر ملک کے اندر ایک غریب, ایک محروم اور ایک کرپشن والا طبقہ موجود ہے. اس کا نعرہ مار کے بنیادی طور پر مہنگائی, بے روزگاری, کرپشن, یہ نعرہ مار کر جو آئے ووٹ مانگنے کے لیے اس کو دینے نہیں چاہیے ووٹ. کیوں کہ یہ وہ نعرہ ہے جو اوپر جا کے, اب میاں صاحب کی ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ انہی چیزوں پر رہے. آپ شہباز شریف صاحب کی ساری تقریریں دیکھ لیں, اسی چیز پر رہے. عمران کی دیکھ لیں, کسی کی دیکھ لیں. تو پھر اب کدھر گئے وہ لوگ؟ اب سر تھوڑا سا حقیقت پسندی کی طرف بھی آئے نا, جی ہاں, کہ جو سابقہ حکومتوں نے قرض لیے ہوئے ہیں, لیے قوم کی فلاح کے لیے ہیں, خرچ اپنی ذات پہ کیے ہیں, یا ان کو الگ کہیں چھپا کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے, ٹھیک بات ہے. تو اس قرض کا سود ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ٹیکس کے قابل طبقہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. اب مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اچھا ٹیکس کا, میاں صاحب ٹیکس کا استعمال, ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں مثال ہے, شاید پاکستان کے لوگوں کو نہ پتا ہو. 13 کروڑ جو موبائل چلتے ہیں نا جی, 13 کروڑ جو موبائل چلتے ہیں, اس سے 1 ارب کتنے کروڑ روپیہ روز ٹیکس جاتا ہے. ٹیکس جاتا ہے. جو آپ 100 روپے کا کارڈ ڈالتے ہیں اس میں سے آپ کے وہ 27 روپے کا جاتا ہے. 68 آپ کو ملتے ہیں, 32 لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر کال پہ ٹیکس کٹتا ہے. میں کہتا ہوں دیانتداری ہو, آپ سربراہ ہو, میں سربراہ ہوں, اب نہیں, اب اسی پہ دیکھیں نا, دیانتداری ہو. اور یہ راوی کا جو پل ہے نا, اس پہ جو ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے, اس سے ملک چل سکتا ہے اب اسی اگر دیانت ہو. اب اسی پہ آ جائیں نا آپ, اب اسی بات پہ ٹھہر جائیں کہ آپ نے ٹول ٹیکس کی بات کی ہے. ہر گورنمنٹ کی گاڑی کے لیے ٹول ٹیکس فری ہے. ہر بڑے لیڈر کی گاڑی پہ جس کے ساتھ پروٹوکول کا قافلہ ہوگا وہ نہیں رکے گی, وہ ای ٹیگ والے راستے سے گزرے. وابڈا والوں کے لیے بجلی فری ہے, وابڈا والوں کے لیے بجلی, جہاز والوں کے لیے سفر فری ہے, ریلوے والوں کے لیے گیس والوں کے لیے گیس فری ہے. اور ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہے, تو سارے فری کر دو. اب وہ جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ چھوٹا بندہ جو ہے وہ اس سے اتنا مستفید نہیں ہو رہا ہے جتنا بڑا ہو رہا ہے. بڑا 10 اور کو سنبھال رہا ہے ساتھ, ٹھیک بات ہے, اور اس سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ خود ہضم کر رہا ہے. وہ خود ہضم کر رہا ہے. اب اسی بات پہ آپ دیکھیں مہنگائی کے نام پہ کہ پیٹرول باہر کس بھاؤ پہ مل رہا ہے آپ کو, آپ اس پہ گورنمنٹ ٹیکس کتنا لے رہی ہے, اور اس کے بعد ہمیں اس کے بدل میں کیا دے رہی ہے. فورن میں آپ چلے جائیں, وہاں 40% ٹیکس ہے, 37.5% آپ کی ذات پہ خرچ ہو جاتا ہے, آپ پہ, مجھ پہ, ان پہ. میڈیکل کی صورت میں, ایجوکیشن کی صورت میں ہم 65% ٹیکس دے رہے ہیں. جو ٹیکس دیتے ہیں, جو دیتے ہیں وہ 65% ٹیکس دے رہے ہیں, اور خرچ کتنا ہو رہا ہے؟ 2.5%. ٹھیک بات ہے. آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں, بطور کامن مین آپ کو اسپرو کی گولی نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, آپ کو ڈسپرین نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. ڈاکٹر اتنا لمبا نسخہ لکھ دے گا کہ مشینیں ہماری خراب ہیں, ٹیسٹ فلاں لیب سے کروا کے لائیں. اب وہ لیب والے کی مرضی ہے کہ آج کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے جی, بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے جی, ہماری مشین کی قیمت بڑھ گئی ہے جی, کل 250 روپے اس ٹیسٹ کی فیس تھی, آج 350 کر دی. مفتی صاحب, میاں منظور صاحب,
मेरे जहन में एक फिक्रा है جی ارشاد महंगाई ख़त्म करने का جناب. کہ غریب ہو جاؤ. واہ 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 واہ. غریب ہو جاؤ مہنگائی ختم ہو جائے گی. ہمارے ہاں کوئی غریب ہونا ہی نہیں چاہتا. ہونا ہی نہیں چاہتا. جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں غریب ہوں تو مہنگائی ختم. ختم جب آپ یہ سمجھیں گے میں غریب ہوں تو مہنگائی ختم. ختم ہو جائے گی. جب میاں صاحب یہ سمجھیں گے کہ میں غریب ہوں تو مہنگائی ختم. ہمارے ملک کے اندر کوئی بندہ غریب ہونا ہی نہیں نہیں چاہتا. چاہتا. میں اس پہ روایت ایک دو شعر ضرور پڑھا کرتا ہوں. تو آج چونکہ میں نے کوئی کتاب سے اپنی سے نہیں لی تو آج صبح کچھ باتیں لکھ لی. خرچ زیادہ اور کم خرچ کمائی زیادہ اور ہوتی کم. ہے. خرچ زیادہ اور کم کمائی ہوتی ہے. بس اسراف کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. مہنگائی ہو. واہ 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 واہ. بس اسراف کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. کیا بات ہے. ہم قناعت کریں گے تو کم مہنگائی ہوگی. ہم قناعت کریں گے تو کم مہنگائی ہوگی. مہنگائی ہوگی. سیاست دانوں کی تو ہر بات ڈرامائی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. سیاستدانوں کی تو ہر بات ڈرامائی ہوگی. ہوتی ہے. واہ. تو ناظرین بات یہ ہے جیسے میں نے میاں صاحب سے اور مفتی صاحب سے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کا غریب شہری ہو جاؤں. اور میں جب غریب شہری ہو جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہنگائی میں فرق پڑے گا. اگر میں اپنے آپ کو امیر شہری تصور کرتا رہوں گا تو مہنگائی کبھی کم نہیں ہوگی. ناظرین پچھلی مرتبہ یہ فکرہ کہنا میں بھول گیا جو میں نے تبدیل کر دیا کہ آپ جئیں خوب جئیں اور دوسروں کا خیال کریں اپنا نہیں. اپنا خیال تو حیوان بھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اورنگزیب فرازی کو اور جناب مفتی عاشق حسین صاحب کو اور جناب میاں منظور شاہد صاحب کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ.